الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے جواب دہی سے ڈر کر اس دنیاوی زندگی کو بسر کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور خاص جنت میں 2 باغات عنایت کیے جائیں گے. پھر اس سے ان دونوں باغات کی خصوصیات بیان کی گئی، ان میں موجود نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور بار بار انسان سے یہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. آگے کی آیتوں میں مزید 2 باغات کا تذکرہ ہے. چنانچہ قرآن نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں باغوں کے علاوہ جنتان 2 اور بھی باغیچے ہوں گے. لفظ عربی میں جب لفظ دون عربی بولا جاتا ہے اس کے کم از کم 3 معنی ہوتے ہیں. دون کا معنی ہوتا ہے اوپر والے سے کچھ کم، دون کا معنی ہوتا ہے بڑا سے کچھ کم چھوٹا، اور ایک تیسرا عام معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ. تینوں اعتبار سے جنت میں موجود باغات کا تذکرہ اللہ نے اس طرح کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے جو 2 باغات عالیشان انہیں عطا کیے جائیں گے ان کے بالمقابل تھوڑے سے کم، نیچا یا کم تر یا اس کے علاوہ 2 باغات اور بھی ہوں. پھر اس کی تشریح کے طور پر یہ بات بھی آئی ہے قیامت کے دن انسان کے 3 حالات ہوں گے. 2 حالات اہل جنت کا اور ایک حالت جہنمی کا، جس کا تذکرہ اس کے بعد سورۃ الواقعہ میں آنے والا ہے. السابقون الاولون یا السابقون السابقون، جسے مقربین بارگاہ الہی کہا جاتا ہے. اور دوسرا اصحاب الیمین، وہ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور تیسرا وہ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ عام صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. ان نیک لوگوں کے مقابلے میں السابقون ہوں گے جس کو مقربین کہا جاتا ہے، اللہ کے برگزیدہ اور قریبی بندہ. تو پہلے جن 2 باغات کا تذکرہ کیا گیا اس سے مراد وہ باغات ہے جو مقربین بارگاہ الہی کو عطا کیے جائیں گے، اور ابھی جن 2 باغوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ عام صالحین اور عام نیکوکاروں کے لیے ہے. فرمایا وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں جنتوں کے علاوہ، ان دونوں باغات کے علاوہ جنتان اور بھی 2 باغ جنتی کو دیے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان دنیا میں تکلیف کے ساتھ زندگی گزارا ہے
اب مرنے کے بعد ان کے ساتھ خوشحالی ہے، فارغ البالی ہے، آرام و سکون ہے، اور بے شمار لذتوں کے سامان ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام ہے، اللہ کی نعمتیں ملنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے انسان و جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا تمہاری گزر گئی، اب آخرت میں تمہیں دو دو باغات ملنے والے ہیں، جس میں طرح طرح کے آسائش کے سامان ہوں گے، اور آرام و سکون کی چیز بھی بہم فراہم کیے جائیں گے یا بہم پہنچائے جائیں گے۔ پھر ان دونوں باغات کی خصوصیت بیان کی گئی، مدہامتان، وہ دونوں گہرے سبز و شاداب باغ ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ گھنے باغات ہوں گے، اس میں ہریالی اور سرسبزی چھائی ہوئی ہوگی، اور ہر طرح کے پھل فروٹ کا وافر مقدار میں وہاں انتظام و انصرام ہوگا۔ اس کی خوشنمائی کا تذکرہ کرتے ہوئے یا اس کے گھنے ہونے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا مدہامتان، وہ دونوں باغ سرسبز و شاداب ہوں گے اور گھنے باغات ہوں گے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغ میں دو چشمے ہوں گے جو پھوارہ کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے دو باغوں کا تذکرہ تھا، اس میں کیا تھا؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغ میں نہریں جاری ہوں گی۔ نہر کا پانی زیادہ ہوتا ہے اور چشمے کا پانی کم ہوتا ہے۔ چشمہ پھوارہ کی شکل میں نکلتا رہتا ہے، اور نہر کا معاملہ ہے کہ مستقل پانی اس کا جاری رہتا ہے اور بڑی تعداد میں جاری رہتا ہے۔ پہلے دو باغوں کے مقابلے میں چونکہ کمتر درجہ کا ہے، اس مناسبت سے فرمایا ان دونوں باغات میں دو چشمے ہوں گے جو پھوارہ کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، ان دونوں باغات میں میوہ جات ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، اور پھر بطور خاص وَنَخْلٌ وَرُمَّانُ، کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے۔ کھجور و انار بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اہل عرب کا گزر بسر عام طور سے کھجور پر ہی ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اہل عرب مٹھائیاں کم استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کی کھجور ہے جو مٹھائی سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ اس کے سامنے رسگلہ وغیرہ بھی آپ کا فعل نظر آئے گا۔ پہلے سنا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کھجور سے روٹیاں کھا لیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں جو کھجور ہوتی ہے اس میں صرف گٹھلی ہوتی، چھلکا ہوتا ہے اوپر۔ وہاں جو لوگ جا چکے ہیں اور وہ رطب اور تمر یا اس طرح کے جو کھجور کا معائنہ کیے ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہاتھ میں چھوئے تو بالکل رسگلہ کی طرح تر ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو گاچھ کا پکا ہوا ہوتا ہے، جو تر و تازہ ہوتا ہے، اسے کھائیے، اس کا لطف بھی ہوتا ہے اور مزہ بھی زبردست ہوتا ہے۔ تو فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان دونوں باغات میں میوہ جات ہوں گے۔ ان میوہ جات میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، وَنَخْلٌ وَرُمَّانُ، کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے۔ انار سے انسان کے جسم کے اندر خون بنتا ہے اور طاقت و توانائی آتی ہے، اور کھجور کے ذریعے سے انسان کا قوا مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وغیرہ ذالک۔ تو کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا اور مہربانی ہوگی، جنت میں انسان کو ایسے پھل فروٹ عطا کیے جائیں گے اور کھانے پینے کا بہترین نظم ہوگا۔ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ باغ آپ کے سامنے جھول رہا ہوگا یا بالکل قریب ہوگا، اب لیٹے ہوئے بھی ہے، آپ کی خواہش ہوئی تو وہ باغ کا حصہ کھجور کا یا انار کا یا پھل فروٹ کا آپ کے منہ تک آ جائے گا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، منہ سے بھی کھا سکتے ہیں۔
یا اشارہ کیا وہ آپ کے پاس آ گیا، چاہت ہوئی وہ آپ کے پاس آ گیا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان جب فارغ البال ہوتا ہے تو عالی شان عمارت بناتا ہے، اور بھی زیادہ فارغ البالی ہوتی ہے تو انسان باغات سجاتا ہے، اور بھی انسان کے ساتھ فارغ البالی خوشحالی آتی ہے تو مختلف قسم کی اشیاء اور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، انتظام و انصرام کرتا ہے، جس سے دنیا والوں پر اس کی بڑائی کا اور اس کی برتری اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ چھوٹا مکان میں رہنے والا اللہ ترقی دیتا ہے، فلیٹ خریدتا ہے، اور ترقی دیتا ہے کسی اچھے اپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور بھی ترقی ہوتی ہے خود بنگلہ بناتا ہے اور علاقے کو سجاتا ہے، پھر ایسے باغات کو سجاتا ہے جہاں ہریالی، سرسبزی و شادابی ہوتی ہے، جس میں نہریں جاری ہوتی ہے۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے انسان اپنی خوشی و مسرت کو بڑھانے کے لیے اپنی شریک حیات کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں گھومتا پھرتا اور کسی جھیل کے کنارے بیٹھ کر داد و دہیج دیتا رہتا ہے، باتیں خوشکن باتیں کرتا ہے اور موج و مستی کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا بندوبست بھی کیا ہے کہ دنیا میں تم صبر و سکون سے زندگی گزارو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، جس چیز کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہو وہ ساری نعمتیں تمہیں آخرت میں میسر کی جائیں گی۔ چنانچہ فرمایا فیہن خیرات حسان، ان جنت کی نعمتوں میں سے خوبصورت اور خوبصورت بیویاں بھی عطا کی جائیں گی۔ عورتوں کی دو صفت بیان کی گئی، بہت ساری عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد سیرت نہیں ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں، اچھی سیرت کی ہوتی ہے لیکن اس کی شکل اچھی نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا وہاں خوبصورت بیوی ملے گی اور ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوگی، اچھے اخلاق کی بھی ہوں گی اور پاکیزہ بھی ہوں گی، ساتھ ساتھ حسن و جمال کا پیکر ہوں گی، وہ دیکھتے انسان دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے۔ کیا فرمایا؟ فیہن، جنت کی ان نعمتوں میں سے خیرات حسان، بیویاں ہوں گی خوبصورت، اور بیویاں ہوں گی خوبصورت، دیکھنے بھی اچھی ہوگی اور اخلاق کی بھی اچھی ہوگی۔ اس سے مراد دنیا کی بیوی ہے۔ جو عورت دنیا میں نیک تھی، پاک باز تھی، پرہیزگار تھی، نیکوکار تھی، جنت بھی انہیں پہنچایا جائے گا۔ ان کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ ان کی خوبصورتی پر جنت میں پیدا ہونے والی حور عین بھی عشش کرے گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا دنیا میں بتانے کیسی بیوی تھی نہیں تھی، لیکن آپ نے صبر کیا تھا، آپ نے اصول کی پابندی کی تھی، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارا تھا۔ اب نتیجے کے طور پر اللہ کی جانب سے انعام مل رہا ہے، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ آپ ادھر ادھر جا کے گھر جب واپس آئیں گے تو آپ کی ایسی بیوی آپ کا استقبال کرے گی کہ آپ کا سارا غم و پریشانی دور ہو جائے گی۔ انسان کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے کہ باہر میں جتنا پریشان ہو گھر پہنچ جائے، بیوی کا چہرہ دیکھ لے اور بیوی کی جانب سے جو حسن مدارات دیکھ لے، اس کا سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا اچھی بیوی ہوتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر خراب بیوی ملتی ہے تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ایک تو باہر کی پریشانی مول لیا تھا، پتہ نہیں کس کس سے لڑائی ہوئی تھی، کس کس سے تو میں کا معاملہ ہوا تھا، کاروباری اعتبار سے پریشان تھے، بہت سارے مسئلے کھڑے ہوئے تھے، گھر پہنچے نہیں کہ مطالبات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو مزاج کھٹا تھا اور بھی کھٹا پن میں اضافہ ہو جاتا، لیکن وہی سلیقہ مند بیوی ہوتی ہے، نیکوکار اور پاکیزہ بیوی ہوتی ہے، وہ شوہر کو پہلے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر شوہر کی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے ان پریشانی کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، ایک مشیر بن کر
اس سے گفتگو بھی کرتی ہے کہ بتائیے تو ہمیں صحیح، شیئر تو کیجیے ہم سے۔ پھر اس کے بعد جب ان کے سامنے پریشانی کا اظہار ہوتا ہے تو اپنے انداز میں سہل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ شوہر کا دل بڑا ہو جاتا اور آرام و سکون کی سانس لینا وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا فیہن خیرات حسان، ان جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ خوبصورت بھی ہوگی بیوی اور خوبصورت بھی ہوگی۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان جب گھر سے خوش رہتا ہے باہر کے سارے غموں کو برداشت کر لیتا ہے، اور انسان جب گھر میں پریشان رہتا ہے باہر میں اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن کب تک؟ دوست احباب تو مستقل آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو 4 گھنٹہ 10 گھنٹے ان کے ساتھ رہے، پھر اسی گھر میں آپ کو جانا ہے، پھر گھر میں جا کے پریشانی اور پریشانی سے دوچار ہونے کے نتیجے میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہے۔ اس لیے رشتہ داری کے قائم کرنے سے متعلق یہ اصول بتلایا گیا کہ شریعت کا پابند ہو، کتاب و سنت کا پابند ہو، اور صحیح لڑکی اور صحیح لڑکا کا انتخاب کیا جائے تاکہ آرام و سکون سے زندگی گزر سکے۔ حور مقصورات فی الخیام، جنت میں حور بھی ہوں گی جنہیں خیموں میں ٹھہرایا جائے گا۔ خیمہ سے مراد یہ جھوپڑی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جب تفریح کرنے کے لیے آتے تو اپنے ساتھ کچھ خیمے بھی لے آتے۔ خیمہ تانا کسی جھیل کے کنارے، کسی درخت کے نیچے، اور کسی حسین و جمیل جگہ پر، اور وہی آرام و موج و مستی کرتے تھے۔ اس اصول کے مطابق کہ وہ خیمہ بھی کیسا ہوگا؟ 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا۔ اللہ رحم، ایک کنارے میں کوئی ہے دوسرے کنارے میں دکھائی نہیں دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کیسا کیسا خیمہ ادا کیا جائے گا۔ تو ایسے خیمہ میں ان کے رہنے والی حور عین ہوں گی، حسینائیں ہوں گی۔ مقصد کیا ہے کہ جس سے آپ کو، آپ کے دل کو سکون پہنچایا جائے، آپ کو آرام پہنچایا جائے۔ اس کے اندر ایسی جاذبیت اور کشش ہوگی کہ ساری پریشانیوں کا بھول جائیں گے، جہاں اس کے ساتھ ہوئے سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ لیکن کیسی ہے وہ؟ ایسی نہیں ہے کہ حسین و جمیل ہے تو سب کو نظارہ کراتی رہی ہو، نہیں، وہ خیموں میں رہنے والی اس سے باہر آتی ہی نہیں ہے۔ مقصورات جو بند ہے، گھیر دی گئی خیموں میں، وہ خیمہ سے باہر جاتی ہی نہیں ہے۔ جس کو ملنا ہے اسی کے لیے وہ ہے۔ جس مرد کو یہ حور عین عطا کی جائے گی وہ اسی کے لیے مخصوص ہوگی۔ اس سے پہلے کسی انسان نے، کسی جنات نے اسے چھوا تک نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ حور مقصورات فی الخیام، ان کی پاکیزہ بیویوں کے علاوہ، دنیاوی عورتوں کے علاوہ جنت میں پیدا کی گئی وہ حور عین بھی ان کو عطا کی جائے گی، جو خیموں کے اندر ہوں گی اس سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، دنیاوی عورت جو دینداری کی بنیاد پر، نماز روزہ و پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام حاصل کر چکی ہے، اس کا درجہ کہیں زیادہ ہے ان عورتوں سے جو جنت میں حور عین کی شکل میں انسان کو دیا جائے گا۔ آج انسان حور عین کی طلبگار ہے لیکن اپنی بیوی کا وفادار نہیں، حور عین کی طلب میں لگا رہتا ہے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جبکہ یہی بیوی جو دنیا میں ہے چاہے جیسی بھی رہی ہو، لیکن اگر وہ نیکوکاری کی بنیاد پر جنت میں پہنچ گئی، ان کا اعلیٰ مقام ہوگا، ان کے حسن و جمال پر جنتی حور عین بھی اشش کریں گی۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی قدر کتنی کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بیویاں بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ حسن و جمال کی پیکر حور عین بھی آپ کو عطا کی جائے گی۔ یعنی آپ کی فارغ البالی اور خوشحالی کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کو چھوٹا موٹا گھر نہیں، بڑی بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ پھر اس جنت میں اس کے لیے باغات ہوں گے اور مختلف قسم کے پھل فروٹ سے سجائے گئے ہوں گے۔ آرام و سکون کے لیے مختلف قسم کی اشیاء ان کے لیے مہیا کیے جائیں گے۔ جہاں
انسان کے لیے بیویاں بھی ہیں اور علاوہ اس کے حور عین بھی ہوں گی، جس کے ساتھ انسان اپنی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ دنیا میں دقتیں تو تھی، پریشانیاں تھی، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، مصیبتوں میں گر گئے تھے، لیکن صبر و تحمل کی بنیاد پر اور عبادت و بندگی کے نتیجے میں اللہ نے آج یہ بڑا مقام دیا ہے کہ آرام و سکون کے ساتھ جہنم سے بچ کر جنت کی دولتوں اور اس کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان حور عین کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ انسان کو انسان کے انداز سے حور عین ملے گی اور جنات کو جنات کی نسل کی حور عین ملے گی، پھر جن کو ملے گی وہ انہی کے لیے مخصوص ہوگی، اس سے پہلے کسی نے اس کو چھوا تک بھی نہیں ہوگا، وہ کسی کے قریب بھی نہیں ہوگی، کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایسا بہترین نظم و نسق کیا ہے اور انتظام و انصرام کیا ہے کہ یہ بیویاں ہوں گی یا پھر اس کے ساتھ حور عین ہوں گی، انہیں کسی جنات نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، جنت میں انسان نادر و نایاب قالین کے اوپر سبز رنگ کی مسندیں لگی ہوں گی اور ان پر ٹیک لگائے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کرسیوں پر بیٹھنا یہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنا ہے، اتنا ہی حصہ آپ کو ملا ہوا ہے۔ اور اب دنیا میں جائیں گے تو بہت سارے ہوٹلوں میں کھانے پینے کا جو نظم ہوتا ہے وہ بھی شاہی انداز میں، سب گاؤں تکیے لگے رہتے ہیں، نیچے بچھایا جیسے چاہا آرام سے بیٹھتے ہیں۔ کہا سبز رنگ کی قالینوں پر یا نادر و نایاب خوشنما قالینوں پر سبز رنگ کے مسندیں لگی ہوں گی اور ان سے ٹیک لگائے ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں گی۔ یہ سب در حقیقت آرائش و زیبائش کا تذکرہ ہے یا خوشحالی و فارغ البالی کا ذکر ہے۔ جس کے پاس جگہ کی فراوانی ہوتی ہے وہ چھوٹا موٹا کرسی نہیں لگاتا ہے، وہ آرام سے بیڈ لگاتا نیچے یا فرش لگاتا ہے اور مختلف قسم کے تکیے سجاتا ہے۔ اس کا تو اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے، جس کا استر اندر والا حصہ سبز رنگ کا موٹے ریشم کا ہوگا۔ پھر فرمایا اس کے اوپر کا کیا عالم ہوگا۔ انسان نیچے والے کو اتنا خوبصورت نہیں رکھتا لیکن اوپر والا زیادہ خوبصورت رہتا ہے۔ اب دیکھ لیں گھر میں آپ گدا ہے لیکن اس پر بہترین قسم کی چادر بچھاتے ہیں، کیونکہ چادر کی نمائش ہوتی ہے، اندر والا چیز کون دیکھنے آتا ہے۔ تو کہا کہ جنتی انسان کو جو سامان ملے گا رہائش کے لیے اور نیچے بچھانے کا جو سامان ہوگا تو 22 قسم کا ریشم کا وہ گدا ہوگا، پھر اس پر بہترین قسم کی عبقری اور نادر و نایاب قسم کی قالین بچھی ہوں گی، چادر بچھے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ رفرفن خضر سبز رنگ کے مسندے گاؤں تکیہ لگے ہوں گے اور اس پر یہ انسان ٹیک لگایا بیٹھے ہوں گے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پوری سورہ میں اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 بار دہرایا ہے، 3 اور 1۔ معنی کیا ہے؟ اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن کرشمہ شادیوں کی تکذیب کرو گے، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن کمالات قدرت کا انکار کرو۔ الگ الگ جگہ پر الگ الگ انداز کا معنی مفہوم ہے، لیکن سب میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوں گی جو بطور نعمت انسان کو اللہ عطا کرے گا، جنات کو عطا کرے گا۔ اس لیے انسان و جنات سے کہا کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شروع میں یہ بات آ چکی ہے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کے جواب میں جنات کہا کرتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا لا بشیء من نعمک نکذب ربنا فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، کسی نعمت کی کو جھٹلاتے نہیں ہے، ساری تعریف تیری لیے۔ آپ نے فرمایا تم سے اچھا تو جنات ہوا کہ جنات کے سامنے میں نے پڑھا تو جنات نے اس کا جواب دیا کہ ہم اللہ کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تم تو بتاتے بھی نہیں۔ اس مناسبت سلمان نے کہا کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو اس کی جگہ پر انسان کی زبان سے نکلنا چاہیے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری نعمت کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، ساری تعریف تیرے لیے، تو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، جو جاہ و جلال والا ہے اور عزت و اکرام والا ہے۔ سورہ رحمان ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک شان ہے، جس انداز سے اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انسان اگر سمجھدار ہوگا اور سورہ رحمان کی تلاوت معنی و مفہوم کے ساتھ کرے گا تو اللہ کی چھوٹی بڑی کسی نعمت کا نہ انکار کر سکتا ہے، نہ اس کی ناقدری اور ناشکری کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر انسان دیکھے گا جہاں قرآن مجید نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی اللہ نے کہا تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ جہنم میں کیا اللہ کی نعمت ہے۔ علماء نے بتایا کہ جہنم سے بچنے کی تدبیر تمہیں سکھلائی گئی، اور تم میدان محشر میں سوچو کہ جہنم سے بچ جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں کچھ اچھے اعمال کرنے پڑے، جن کے بارے میں تمہیں بتایا کہ جہنم یہ سزا وہ تکلیف ہے، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرو گے۔ جو اللہ تمہیں سکھلاتا ہے، پڑھاتا ہے، بتاتا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو، اور کوشش کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور برائیوں کو خرابیوں کو چھوڑ کر صحیح راستے اور صحیح ڈگر پہ چلنا شروع کر دو۔ پھر نعمتوں کا جب تذکرہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ میں تو شکر گزاری ہے، لیکن کہیں اللہ نے آسمان کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ نے پہاڑ کا تذکرہ کیا ہے، کہیں سمندر میں چلنے والے اونچے اونچے کشتی اور جہاز کا بھی تذکرہ کیا ہے، کبھی سورج کا، کبھی چاند کا، کبھی ستاروں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ساری چیزیں انسان کے فائدے میں لگی ہوئی ہے، ان کے فائدے پہنچانے میں لگی ہوئی، اسی لیے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یا ان تمام چیزوں پر غور کرو گے تو اللہ کی کمالات قدرت کا تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا کمال کا ہے اور کتنی کمال کی چیزیں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے کہیں کہا کہ اللہ کے کن کن کمالات قدرت کا انکار کرو گے، کہیں کہا اللہ کی کس کس کرشمہ شادیوں کی تکذیب کرو گے، کہیں کہا اللہ کی کن کن نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرو گے۔ جنات و انسان کو بطور خاص مخاطب کیا گیا، یہی دو مخلوق ذمہ دار مخلوق ہے، انہی دونوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے، وہ خاص عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جانوروں کی تخلیق ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے، بلکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو انسان و جنات یہ دو عظیم مخلوقات ہیں جن سے پرشش ہوگی، جن کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس انسان سے پہلے اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر جنات کی آبادی تھی، انہوں نے سرکشی کی، اسے مار بھگایا گیا، اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی جگہ پر دیا۔ اب انسان کا معاملہ ہے، انسان چاہے تو اسی جنات کے نقش قدم پر چلے اور اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے دوچار کر لے، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ فرمایا ان نعمتوں کا تذکرہ تمہارے سامنے اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسی نعمتوں سے اگر تم سروکار رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے احتیاط کے ساتھ بالکل محتاط زندگی گزارو، تاکہ تم
اللہ کا شکر گزار بھی بن سکو اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن سکو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جہاں سورہ رحمان ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت اور تفسیر ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔